السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم الائٹ اسکول المراج کیمپس سے جماعت نہم کی اردو کی کتاب سے سبق کاہلی پڑھیں گے۔ اس سبق کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا اور خود کثرت سے بہت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا دوستوں سے قومی، تعلیمی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش مضامین لکھنے کا جو طریقہ کار تھا وہ سادہ، سہل آسان، بے ساختہ اور تصنع بناوٹ سے پاک ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج، محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ یہاں سر سید احمد خان کاہلی کے جو معنی ہیں اس کو ایک نئے انداز میں بتا رہے ہیں کہ سستی جو ہے اس کے معنی سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کی ہے۔ لوگ ہاتھ پاؤں کو نہ ہلانے والے کو، جو شخص کام کاج نہیں کرتا، محنت مزدوری نہیں کرتا اور ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اپنے کام کاج روزانہ کے کام کاج میں سستی کرتا ہے، اس کو سست کہا جاتا ہے۔ لیکن لوگ یہ خیال نہیں کرتے، یہ تصور نہیں کرتے کہ جو دل کی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اگر ہم اس کو کام میں نہیں لاتے تو حقیقت میں سب سے بڑی کاہلی وہی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روزی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جب انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اسے روزی کمانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ جو روزی کمانا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مجبوراً محنت کرتا ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلاتا ہے، سستی کو چھوڑتا ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت اور مزدوری کر کے جو لوگ اپنی زندگی کا سامان، اپنی روزی کا سامان روزانہ کی بنیاد پر مہیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ بہت چست ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہمیں کاہل نظر آتے ہیں، جسمانی طور پر وہ بہت چست ہوتے ہیں۔ اور محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا، ہر وقت محنت کرتے رہنا اور محنت طلب کاموں میں مصروف رہنا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، ان کی پختہ عادت بن جاتی ہے، ان کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، جن لوگوں کو روزی رزق کمانے کے لیے اپنی روزانہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ نہ تو محنت مزدوری کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی دل کی صلاحیتوں اور دل کی قوتوں کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ اپنی دل کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور بالکل سست اور حیوانوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حیوان بھی کسی طرح سے اپنے دل کی قوتوں کو تو استعمال میں نہیں لاتے ہیں، ان کا کام بھی صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے اور اسی کے لیے وہ محنت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بالکل اپنی دل کی قوتوں کو ضائع کر دیتے ہیں وہ بھی حیوانوں کی مثل ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ وہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ اپنی عقل اور تعلیم کو ضرورت کے وقت ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان اگر صرف اپنی عارضی ضرورتوں کو پورا کرے اور اپنی ذہنی قوت ارادی اور صلاحیتوں کو کام میں نہ لائے تو وہ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بھی دوسرے حیوانوں جیسا حیوان بن جاتا ہے۔ جس طرح دوسرے حیوان صرف کھانے پینے کی فکر میں رہتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں، اسی طرح انسان بھی انسانی صفت کو کھو کر حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے، اپنی اندر جو صلاحیتیں ہیں، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال میں لائے اور ان کو زندہ رکھے، ان کو ضائع ہونے سے بچائے۔
ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت نہ کرنی پڑے. یعنی ایک ایسے انسان کے بارے میں ہم اگر سوچیں جس کی آمدنی جو ہے اس کے خرچ کے حساب سے مناسب ہے اور اسے آمدنی کو کمانے کے لیے یا اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بالکل بھی محنت و مشقت نہیں کرنی پڑتی، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا. یعنی جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا اور محصول ادا نہ کرنے والے، ٹیکس ادا نہ کرنے والے لوگوں کا حال ہے، اور وہ اپنے دیگر قوا کو بالکل کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا. اور ایسا شخص جس کو ہاتھ پاؤں کی محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور وہ اپنی دل کی صلاحیتوں کو بھی استعمال میں نہ لائے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ بالکل یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے. یعنی اس کے جو عام شوق ہیں، اس کے جو رجحانات ہیں، وہ جنگلی پن کی طرف جو ہیں وہ مائل ہو جائیں گے، اور مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، جو کہ حیوانوں کی صفت ہے کہ جن کا کام صرف کھانا پینا ہے، تو مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا. قمار بازی یعنی جوا کھیلنا، تماش بینی کا عادی ہوگا، تماشا دیکھنے کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں. البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے. یعنی وہ ایک بدسلیقہ اور بدتمیز قسم کے وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک رکھ رکھاؤ والا وحشی ہوتا ہے. ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قواعد دلی اور قواعد عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے. یعنی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں لوگوں کے پاس کام کرنے کے مواقع بہت کم موجود ہیں، اور کاہل وہ شخص نہیں ہوتا جو سستی سے کام لیتا ہے، بلکہ کاہل وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے. ہندوستان میں زیادہ تر لوگ کاہل ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسے مواقع موجود نہیں ہیں جن میں وہ اپنی عقل اور دل کی قوتوں کو کام میں لائیں. اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں، یعنی اس کے برعکس جو غیر ملکی ہیں، خاص طور پر جو انگلستان کے لوگ ہیں، ان کے پاس ایسے مواقع بھی ہیں. یعنی اپنی دلی قوتوں کو اور عقل کو استعمال کرنے کے مواقع ان کے پاس موجود بھی ہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے، یعنی اگر وہ بھی ان مواقع کی تلاش میں نہ رہیں اور کوشش اور محنت کو چھوڑ دیں جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے. یعنی وہ بھی ایک جنگلی پن والی حالت کو اور جانوروں والی حالت کو پہنچ جائیں گے. مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل، تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو. یعنی ہمیں خود سے اگر موقع نہیں ملا تو ہمیں ان مواقع کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی تلاش کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنی عقل کو اور اپنی دل کی صلاحیتوں کو استعمال میں لائیں. اگر اس کو حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے، یعنی ہم کو کوتاہی کرتے ہیں، تو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو. یعنی اس کو وہ جو ہماری کوتاہی ہے اس کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے اور کیسے ہم نے مواقع کو تلاش کرنا ہے. غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے. یعنی ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے، اپنی عقل اور اپنی قوتوں کو اور اپنی دل کی قوتوں کو استعمال میں لانے کے لیے مصروف رہنا چاہیے، اور اس کے لیے موقعوں کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، ہم چست رہیں، ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رہنے نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے. یعنی جب تک ہماری قوم دل کی قوتوں کو استعمال کرنے میں سست نہیں رہے گی، جب تک وہ اپنی دل کی قوتوں کو استعمال نہیں کرے گی، ہم اس وقت تک اپنی قوم کی اصلاح، اس کی بہتری، اس کی ترقی کی امید نہیں کر سکتے. یعنی قوم کی ترقی اور بہتری کے لیے اس کے صرف ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جسمانی طور پر چست ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی عقل اور دل کی قوتوں کو استعمال میں لانا بھی ضروری ہے. اور یہ سبق مقالات سر سید کے حصہ پنجم سے لیا گیا تھا.